اس وقت کے 3 بڑے عالم ابو فضل، فیضی اور ملا بدایونی نے اسے برباد کر دیا۔ اسے برباد کرنے والے بھی وہ مولوی تھے، کوئی عام انسان نہیں تھا۔ صرف محل میں مجھے جگہ مل جائے اور اچھی دولت مل جائے، اس لیے ان لوگوں نے اسے برگلایا اور طرح طرح کے قسم سے حال یہ ہوا کہ دربار میں مناظرہ ہونے لگا، بے بات کی بات ہونے لگی، اور اکبر بادشاہ دیکھتا کہ یہ بھی عالم، یہ بھی عالم، یہ بھی عالم، یہ بھی عالم، اور سب ایک دوسرے کے خلاف، وہ اس کو کافر کہتا، وہ اس کو کافر کہتا، وہ اس کو کافر کہتا۔ اکبر بادشاہ کا ذہن وہیں سے منتصر ہونے لگا۔ فیضی کے باپ کو اکبر بادشاہ کے دربار میں جگہ نہیں ملی تھی، اسی بنا پر اس نے اپنے 2 بیٹوں کو تیار کیا تھا، ابو فضل اور فیضی کو، کہ اکبر بادشاہ کے قریب ہو جائیں اور اسے اتنا برگلا دیں کہ یہ دین اسلام کا مخالف ہو جائے۔ اور وہی ہوا کہ اس نے کہا تو پھر وہ کتاب کہاں ہے؟ کہا وہ بھی آپ کو مل جائے گی جب وقت آئے گا۔ اور موقع سے اسی تاریخ پر آ کر کے بھرے مجمع میں دربار میں اس سپاہی نے آ کر کے بادشاہ اکبر کو دیا اور کہا کہ مبارک ہو، آپ تو اللہ کے نبی بن گئے معاذ اللہ۔ کہا مطلب؟ کہا یہ جبریل امین آئے تھے، یہ کتاب دیے، لکھا تو فیضی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ ہاں یہ بات صحیح، آسمانی کتاب ہے۔ اب اس میں لکھا کیا تھا کہ سور اور کتا گھروں میں پالنا جائز ہے، سور اور کتا گھروں میں پالنا جائز ہے، اور صبح اٹھ کر ان دونوں کا چہرہ دیکھنا باعث خیر و برکت ہے۔ استغفر اللہ۔ اور اب اذان کی ضرورت نہیں، مسجد میں باجماعت نماز نہیں ہوگی، شراب حلال ہے، ماں اور بہن سے نکاح جائز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا مولا تاجدار مدینہ سید الکل ختم الرسل ہادی انس و جاں سرور کون و مکان حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھے اللہم انا نسألک ان تصلی علی سیدنا مولانا محمد نبراس الانبیاء ونیر الاولیاء وزبرکان الاسفیاء ونور الثقلین ودیاء الخافقین۔ توئی قیومی و سلطان زمانی، توئی مشکل کسائے دو جہانی، ضیافات جہاں دل تنگ دارم، مدد کن یا مجدد الفسانی۔ شیئن للہ چوگدائے مستمن، المدد خواہم ز شاہ نقشبند۔ آج کے یہ پاکیزہ بزم جناب عمران مجددی صاحب کے مکان پر حضور امام ربانی، قیوم زمانی، صدیق ثانی، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، منور مجدد الفسانی، شیخ احمد فاروقی حنفی ماتریدی نقشبندی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں منعقد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر بے شمار احسانات ہیں کہ وہ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے محبوبوں کا ذکر ہم سے اور آپ سے کرا لیتا ہے۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہو تو ہم کچھ بیان نہیں کر سکتے۔ یوں دنیا میں بہت سے لوگ ہیں، بہت سے مکان بھی ہیں،
اہل سنت کے ہیں، لیکن خصوصیت یہ دیکھو کہ ملک ہندوستان کے اندر شفر المظفر کے پاکیزہ مہینے میں ہر روز واحد و یکتا خانقاہ آفاقیہ مجددیہ بنارس ہے، جو بنارس کے الگ الگ مختلف علاقوں میں روز مجدد الفسانی کا ذکر کرتی ہے۔ اور ہم لوگوں نے جو سیکھا ہے وہ خانقاہ شرقپور سرکار شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ سے سیکھا ہے۔ وہ پورے پاکستان میں ڈیلی ان کے خلفاء اور مریدین دن میں 2 3 پروگرام اس مہینے میں کرتے ہیں، اور اسی کو دیکھ کر 4 سال پہلے اس کی ابتدا ہوئی تھی، اور الحمدللہ یہ اب دھیرے دھیرے بڑھتا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ کہنے کو اہل سنت کے اچھے سے اچھے خطیب بھی ہیں، اور بنارس میں بھی بہت سارے نقشبندی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے میں وہ کام ہم ہی لوگوں کو سونپا ہے کہ ہم لوگ ان کا ذکر کرنے پہنچ جاتے ہیں۔ یوں تو کسی کو بلایا جائے تو اسے تقریر کے لیے 1500 بھی دینا پڑتا، پھر وہ خالی ہیں کہ نہیں ہیں، پھر بہت سے لوگ تو مجدد الفسانی کی سیرت بیان ہی نہیں کر پاتے۔ کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ 2015 میں نے ایک بڑے خطیب کو 14 شوال میں مجدد الفسانی کی یوم پیدائش کے موقع پر خطاب کرنے کو کہا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں 10,000 روپے لوں گا۔ تو مجھے وہ دن یاد تھی، میں نے ان سے کہا کہ آج تو میں آپ کو 10,000 نہیں دے سکتا، لیکن میں آپ کو 10,000 دے کر ہی بلواؤں گا، لیکن شرط بھی پھر وہی ہوگی کہ آپ اگر جیسے ہی اس پلیٹ فارم سے ہٹیں گے ہم مائک بند کر دیں گے۔ اور پھر وہ پروگرام، یعنی ہم نے ان سے 2008 میں غالباً بات کی تھی، 2013 میں تو پروگرام ہی ہو گیا۔ 2013 میں ایک بڑا جلسہ جہان امام ربانی کے نام سے بنیا باغ میں ہوا، اور جتنی بھیڑ اس کے اندر ہوئی اب تک کہ اس پورے پوروانچل میں کسی جلسے میں اتنی بھیڑ نہیں ہوئی۔ تو میں نے ان کو بلایا اور 10,000 پر ہی بلایا، اور وہ آئے تو انہوں نے بھی اپنے وعدے کے مطابق مجدد صاحب کی سیرت بیان کی، اور جب میں نے انہیں لفافہ دے دیا تو کہا میں وہی ہوں جس سے آپ نے بہت سال پہلے کہا تھا۔ تو آج بھی ہمارے بنارس میں بہت سے عالم ہیں، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ مجدد صاحب کی سیرت بیان کرنی ہے تو کہتے ہیں میرے پاس کوئی کتاب نہیں ہے۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جس نے دین مصطفیٰ کو بچا کر کے اکبر بادشاہ سے ہمیں اور آپ کو دین دیا، ہم اسی کے بارے میں نہیں جانتے، کتنی افسوس کی بات ہے۔ تو ہم آپ کو پہلے یہ بتانا چاہیں گے کہ اکبر بادشاہ کا دور کتنا خطرناک تھا، اور کیوں کر مجدد الفسانی کی ضرورت پڑی۔ اکبر بادشاہ شروع میں تو مسلمان تھا، کیونکہ اس کا باپ ہمایوں بھی مسلمان تھا، لیکن چونکہ اسے غالباً کسی کتاب میں ہے کہ 12 سال، کسی کتاب میں ہے کہ 14 سال کی عمر میں مکمل طور پر اسے بادشاہت ملی، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ 9 ہی سال کا تھا، بادشاہ تو بنا دیا گیا تھا مگر عبد الرحیم خان خانہ پوری حکومت چلاتے تھے، یعنی 14ویں سال میں پورے مکمل طور پر بادشاہت کی اس نے سنبھال لی تھی۔ اور علماء اور مشائخ سے بڑی محبت کرتا تھا، اس نے اپنا ایک الگ سے عبادت خانہ بھی بنا رکھا تھا، مسجد میں جاتا تو جوتیاں سیدھی کرتا، ایک وقت کا بادشاہ آگرہ میں رہتا تھا، جوتی وغیرہ سیدھی کرتا، اکبر آباد اس کا پرانا نام تھا۔ لیکن جب جیسے جیسے وہ پروان چڑھا، جوانی آئی، اور وہ کئی چھوٹے چھوٹے ملکوں کو جب جیتنے لگا، ملک سے مراد یہ ہے کہ جسے آج ہم ہندوستان کہتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تبدیل تھا۔ کہیں مراٹھا حکومت کرتے تھے، کہیں نظام حکومت کرتے تھے، کہیں جو ہے رانی لکشمی بائی کے خاندان کی حکومت تھی، کہیں آپ جائیے تو راجستھان میں چھوٹے چھوٹے حکومت تھے، راجہ پھلا تو راجہ پھلا، تو کوئی چتور گڑھ، تو کوئی پھلا گڑھ، کوئی پھلا گڑھ۔ ان سب کو وہ جب جیتنے لگا
تو کچھ غرور اور تکبر بھی انسان میں آ جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اتنا بدلا نہیں تھا۔ اس وقت کے 3 بڑے عالم ابو فضل، فیضی اور ملا بدایونی نے اسے برباد کر دیا۔ اسے برباد کرنے والے بھی وہ مولوی تھے، کوئی عام انسان نہیں تھا۔ صرف محل میں مجھے جگہ مل جائے اور اچھی دولت مل جائے، اس لیے ان لوگوں نے اسے برگلایا، اور طرح طرح کے قسم سے حال یہ ہوا کہ دربار میں مناظرہ ہونے لگا، بے بات کی بات ہونے لگی، اور اکبر بادشاہ دیکھتا کہ یہ بھی عالم، یہ بھی عالم، یہ بھی عالم، یہ بھی عالم، اور سب ایک دوسرے کے خلاف، وہ اس کو کافر کہتا، وہ اس کو کافر کہتا، وہ اس کو کافر کہتا۔ اکبر بادشاہ کا ذہن وہیں سے منتصر ہونے لگا۔ فیضی کے باپ کو اکبر بادشاہ کے دربار میں جگہ نہیں ملی تھی، اسی بنا پر اس نے اپنے 2 بیٹوں کو تیار کیا تھا، ابو فضل اور فیضی کو، کہ اکبر بادشاہ کے قریب ہو جائیں اور اسے اتنا برگلا دیں کہ یہ دین اسلام کا مخالف ہو جائے۔ اور ویسا ہی ہوا۔ ایک دن فیضی نے ایک کتاب لکھی، مہینوں محنت کر کے، اور اس کتاب کو لکھ کر کے اس نے ایک سپاہی کو دیا کہ تم بادشاہ کے پاس جانا اور جھوٹ بولنا کہ میں جنگل میں جا رہا تھا، اچانک جبریل امین آئے معاذ اللہ، اور انہوں نے یہ کتاب دی ہے اور کہا ہے کہ نبی کو گزرے ہوئے 1000 سال ہو گئے، اب دوسرے نبی کی ضرورت ہے، اور یہ نئی شریعت ہے، اس پر نیا دین چلایا جائے، اور یہ کام اگر تم کر دو تو ہم تمہیں بڑا عہدہ دلا دیں گے، دولت دیں گے۔ وہ سپاہی بیچارہ لالچ میں آ گیا، اور یہاں اس کو تاریخ بتا دے کہ فلاں تاریخ میں تم محل کے اندر آ کر کے یہ بات کہنا، اور ادھر اکبر کو برگلانے لگا کہ اب دین مصطفیٰ کو 1000 سال گزر گئے۔ پہلے کے نبیوں اور رسولوں کے دور میں جب 1000 سال گزر جاتا تو ایک نیا نبی اور رسول آتا، نئی شریعت آتی، اب نئے دین کی ضرورت ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ ہی نبی ہیں معاذ اللہ۔ اب روز اگر کوئی یہی بات دماغ میں ڈالے، ابلیس تو کھڑا ہی ہے پہلے سے، اور وہی ہوا کہ اس نے کہا تو پھر وہ کتاب کہاں ہے؟ کہا وہ بھی آپ کو مل جائے گی جب وقت آئے گا، اور موقع سے اسی تاریخ پر آ کر کے بھرے مجمع میں دربار میں اس سپاہی نے آ کر کے بادشاہ اکبر کو دیا اور کہا کہ مبارک ہو، آپ تو اللہ کے نبی بن گئے معاذ اللہ۔ کہا مطلب؟ کہا یہ جبریل امین آئے تھے، یہ کتاب دی ہے، لکھا تو فیضی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ ہاں یہ بات صحیح، آسمانی کتاب ہے۔ اب اس میں لکھا کیا تھا کہ سور اور کتا گھروں میں پالنا جائز ہے، سور اور کتا گھروں میں پالنا جائز ہے، اور صبح اٹھ کر ان دونوں کا چہرہ دیکھنا باعث خیر و برکت ہے۔ استغفر اللہ۔ اور اب اذان کی ضرورت نہیں، مسجد میں باجماعت نماز نہیں ہوگی، شراب حلال ہے، ماں اور بہن سے نکاح جائز ہے، یعنی ہر بری چیز، جوا حلال ہے، ہر بری چیز، ناچ گانا، جتنا برا کام تھا اس میں لکھ ڈالا۔ سورج کا 1000 نام جپا جائے۔ بتاؤ، اللہ کے تو ہم 99 نام لیتے ہیں، آقا کے بتانے سے پتہ نہیں کتنے نام اللہ کے ہوں گے۔ آقا علیہ السلام نے ہمیں 99 بتائے، ہم 99 جانتے ہیں۔ آقا 1000 بتاتے، ہم 1000 جانتے، وہ 2000 بتاتے، ہم 2000 جانتے ہیں۔ اب یہ تمام خرافات، 12 سال سے پہلے کوئی اپنے بچے کا ختنہ نہیں کرا سکتا، مسجدوں میں تالا لگا دیے گئے، مدرسوں کو بند کر دیا گیا، قرآن پڑھنے پر پابندی ہو گئی، داڑھی کٹوانے کا عام اعلان ہو گیا، ماتھے پر چندن لگانے کا حکم ہوا، سروں پر چنڈی رکھنے کو کہا گیا۔ کوئی عالم یا پیر حق بات بولتا، اسے یا تو پھانسی دے دی جاتی یا ہاتھی کے پیروں تلے اسے کچل دیا جاتا۔ اب بتاؤ، اتنا خطرناک دور ابھی ہے؟ ابھی تو نہیں آیا، ایسا کوئی حکم ہوا ہے؟ ہاں، بیچ میں کوشش ہوئی تھی اذان کی آواز کم کرنے کی، بند کرنے کی نہیں، کم کرنے کی۔ چلو اتنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری آواز، اگر ہم غیر مسلموں کے علاقے میں رہتے ہیں
تو ہماری آواز سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جب نفرت دل اور دماغ میں بھر جائے تو ہر چھوٹی سی بات پر تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ اسلام اور مسلمانوں سے نفرت کے بنا پر یہ اعلان تھا کہ اذان کی آواز دھیری کر دی جائے۔ اب یہ طرح طرح کے پروگرام سیٹ کیے گئے، بادشاہ کے ہر روز کے الگ الگ لباس بنائے گئے۔ سنیچر کو لال رنگ کا لباس پہنے گا تو آج بادشاہ غضبناک ہوگا اور اسی دن پھانسی کی سزا سنائے گا۔ اب بتائیے کتنی بیوقوفی جیسی باتیں، ایسی تمام خرافاتیں اس کتاب میں لکھی گئی تھی، اور اکبر بادشاہ سمجھ گیا کہ میں ہی نبی ہوں۔ پہلے اس سے نبوت کا اعلان کروایا، پھر جو ہے اس سے رسول ہونے کا اعلان کروایا، اور اتنا بگاڑا کہ آخر دور آتے آتے اکبر نے خدا ہونے کا اعلان کر دیا کہ آسمان کا خدا اور ہے اور زمین کا خدا میں ہوں، نعوذ باللہ اعلیٰ من ذلک۔ اب اس دور میں بادشاہ کے خلاف کھڑا کون ہو، اس کے مخالف تلوار لے کر کے یا قلم لے کر کے کون تیار ہو، یہ ایک بڑا مہم تھا۔ اب میر عبد الواحد بلغرامی بھی موجود تھے، چنار والے قاسم سلیمانی بھی موجود، انہوں نے ویرودھ کیا تو انہیں چنار کے قلعے میں قید کر دیا گیا۔ بنارس کے شاہ طیب بنارسی بھی موجود تھے، انہوں نے بھی مخالفت کی تو انہیں شہر چھوڑ کر کے مڑوا ڈگ کے جنگل میں جانا پڑا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی بھی تھے، مگر اکبر کی مخالفت نہ ہو پائی۔ آپ نے ایک درمیانہ رویہ یہ اختیار کیا، برا تو جانتے تھے مگر سفر کر کے مدینے چلے گئے کہ نہ ہندوستان میں رہیں گے نہ ہمارے سامنے یہ ہوگا جو ہے۔ جیسے آج کل ہمارے علاقے میں بہت سے لوگ ہیں، ان کو برا بھلا مت کہو، ہم نے کہ یار گھوڑا گدھا برابر تو ہو نہیں سکتا، گھوڑا گھوڑا رہے گا، گدھا گدھا رہے گا، اس کے اندر کمی ہے تو بیان کی جائے گی۔ آپ کے گھر میں کوئی چور چوری کرنے آئے اور آپ رنگے ہاتھ پکڑ لیں تو آپ کہیں گے اسے چور مت کہو، آپ کہیں گے؟ تب تو کہیں گے مارو مارو اس چوری کرنے آیا تھا، آپ بھی ماریں گے، پڑوسی بھی مارے گا۔ تو پھر جو دین کا لٹیرا ہو، جو دین میں سیندھ لگا رہا ہو، اس کو برا کہا جائے گا نا۔ تو اس دور میں واحد و یکتا ایک ذات تھی، حضور امام ربانی منور مجدد الثانی کی، جنہوں نے شروع میں خط کے ذریعے فوراً سامنے نہیں آئے، خط لکھنا شروع کیا۔ کس کو؟ بادشاہ کے پاس جو اہل سنت کے بڑے بڑے عہدے داران تھے، ان کو، علماء کو، مشائخ کو، جاگیرداروں کو، تعلقہ داروں کو، اور بڑے بڑے صوبے داروں کو الگ الگ منصب ملتا تھا، 5 ہزاری 10 ہزاری منصب ہوتا تھا، سب کو دین لکھ لکھ کر کے بھیجنا شروع کیا کہ دین مصطفیٰ یہ ہے، یہ دین نہیں ہے۔ جانتے سب تھے لیکن ہمت کسی کی، دھیرے دھیرے آپ نے تبلیغ کیا، یہاں تک کہ مہاوت خان جو وزیر تھا اکبر کے بعد، پھر جہانگیر وہ بھی اسی پر تھا، تو جہانگیر کا جو وزیر تھا مہاوت خان، اسے بھی خط لکھا، اور اس خط سے لوگ اتنا متاثر ہونے لگے کہ چھپ چھپ کر مجدد صاحب کے پاس آنے لگے اور تجدید ایمان کرتے اور ان کے ہاتھ پر مرید ہو جاتے اور کہتے حضور جس دن آپ اعلان کریں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ اب یہ آپ نے جب کام کرنا شروع کیا، دھیرے دھیرے یہ بات چاروں طرف گردش کرنے لگی۔ ابو فضل فیضی جان گئے کہ اب تو معاملہ بگڑ گیا جو ہے، تو اکبر بادشاہ نے مناظرے کا چیلنج کروا دیا۔ بتا ایک کم پڑھا لکھا آدمی جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، وہ مجدد الثانی جیسی ذات سے مناظرے کا چیلنج کروا رہا ہے، لیکن وہ مناظرہ کر نہیں پایا، اور اسی مناظرے سے پہلے ہی بیچارے کو ایک کھمبا آ کے دماغ پر لگا اور بے ہوش ہو گیا، اور پھر جب کچھ ٹھیک ہوا اس کے بعد اسی زخم میں مارا گیا اور وہ دنیا سے چلا گیا۔ لیکن ابھی بھی وہ قائم ہے، اس کا بنایا ہوا قانون قائم ہے۔ بڑی محنت کرنے کے بعد بھی اکبر بادشاہ نے ایک دن بیربل سے کہا کہ میں نے نیا دین لایا، اس کا نام ہے دین الہی۔ اب دین الہی کہو گے تو ہر آدمی سوچے گا اللہ کا دین ہے،
لیکن تھا نہیں، نام تھا۔ تو بیربل جیسا شخص جو غیر مسلم تھا وہ کیا کہتا ہے، اگر آپ مجھ سے کہتے کہ دین اسلام قبول کر لو تو میں قبول کر لیتا، لیکن تمہارا یہ من گھڑت دین قبول کرنے والا نہیں، اسی کا آدمی ہے۔ تو تاریخ بتاتی کل جمع 19 لوگوں نے دین اکبر کو قبول کیا۔ کتنے لوگوں نے؟ 19 لوگ نے۔ ایک بادشاہ دین لایا اور صرف 19 لوگوں نے قبول کیا، 20واں کوئی نہیں ہوا، 19 ہی رہ گیا، 20 ہوا ہی نہیں۔ 20 ہوتا تو 21 کا بھی نمبر آتا۔ ہاں وہ لالچ سے لوگ بنتے تھے نا، اور کچھ لوگ زبان سے تو کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں، مگر ہوتے نہیں تھے۔ اب جہانگیر کا دور آیا، جہانگیر بھی وہی کام کر رہا ہے، بھئی جو باپ کا کام تھا وہی وہ بھی کر رہا ہے۔ جہانگیر کو برگلایا گیا کہ شیخ احمد سرہندی نام کا ایک شخص ہے، پنجاب کے صوبہ پٹیالہ کے اندر ایک گاؤں ہے سرہند، وہاں رہتا ہے، اور حکومت کے لوگ اس سے مرید ہو رہے ہیں، ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں وہ بادشاہ نہ بن جائے۔ اب بادشاہ کو لگا ارے ہمارے ملک میں ایسا آدمی جو لوگ اپنے آپ میں جوڑ رہا اور بادشاہ بن جائے گا، تو اس سے کہا کہ دیکھو ایک بات اور ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ابو بکر صدیق سے افضل ہوں، جبکہ یہ جھوٹی بات تھی۔ کوئی ولی کہہ سکتا میں ابو بکر صدیق سے افضل ہوں؟ تو بادشاہ کو اب آیا غصہ، ایسا کہا اس نے، کہا بلوا لاؤ اس کو۔ اب پیغام گیا، محدث صاحب سمجھ میں گئے کہ اب حال جو ہے اب اس سے برا ہونے والا، تو انہوں نے اپنے بچوں کو خوب تلقین وغیرہ فرمائی، نصیحت فرمائی، اور چند لوگ مریدوں کو لے کر کے آگرہ آ گئے۔ تو آگرہ جب آئے تو محل کے اندر جانے کو کا جو دروازہ تھا، تو مجدد الفسانی اس دروازے میں پیر ڈال کر کے گئے اور سر کو ایسے سیدھا کر لیا۔ اکثر لوگ سر جھکا کے تب پیر ڈالتا ہے، آپ نے پہلے پیر ڈالا اور سر ایسے کر دیا، اور پھر اندر داخل ہوئے۔ ابھی بڑا پریشان کہ یہ کیا معاملہ ہے، ہر کوئی جو ہے سر جھکا کے پیر ڈال کے داہنا آتا ہے، یہ بایاں پیر ڈال کے اندر آ رہا ہے۔ لیکن جب وہ دربار میں پہنچے تو بادشاہ جہانگیر محدث صاحب کا رعب دیکھ کے کانپ گیا جو ہے، اور کچھ کہہ نہ پایا، گھبرانے لگا جو ہے۔ اب ابو فضل فیضی نے کہا ارے ہم نے تو سوچا تھا انہیں سزا ملے گی، یہ تو کچھ بول ہی نہیں رہا۔ کہا حضور حضور اس نے آپ کو سجدہ نہیں کیا۔ کہا ہاں یہ بات تم نے صحیح کہا، پہلے لوگ بادشاہ کے آگے سجدہ کرتے تھے، اس کا نام تھا سجدہ تعظیمی، لیکن یہ بھی امت مسلمہ میں حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام ہے۔ سجدہ صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کوئی اپنے پیر کو بھی سجدہ نہیں، جب ہم اپنے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ نہیں کر سکتے تو اپنے پیر کو کیسے کریں گے؟ پیروں کے پیر کون ہیں؟ سب سے بڑے پیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا کے سب سے بڑے پیر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان کا سب سے اچھا اور چہیتا مرید ابو بکر صدیق ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ سجدہ کرو۔ سرکار شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں کہ یہ سر صرف وحدہ لا شریک کے آگے جھکتا ہے، یہ کسی دنیا کے بادشاہ کے آگے نہیں جھکتا۔ اس نے ظالم جلادوں کو بلایا اور کہا ان کا سر میری طرف جھکاؤ، میں سجدہ سمجھ لوں گا۔ اب اللہ کے ولی کی گردن کیسے جھکا سکتے ہو؟ ایک جلاد آیا، بڑی محنت کیا، تھک گیا بیچارہ، 2 جلاد آئے مل کر کے جھکانا چاہے، یعنی باری باری کرتے کرتے 40 جلاد تھک گئے۔ پھر 4 مضبوط جلاد محدث صاحب کا سر پکڑ کر کے بادشاہ کے آگے جھکانے لگے تو ایک سوت بھی نہیں جھکا، ایسے کھڑا ہے سر تو کھڑا ہے، لیکن ہاں سر اور چہرہ دبنے کی وجہ سے آپ کے کان، ناک اور آنکھ سے خون نکل گئے۔ اللہ اکبر، لیکن سر نہیں جھکا۔ گوالیئر کا بادشاہ ہندو تھا، اس کو ترس آ گئی، دیا آ گئی، اس نے کہا یہ تو بڑا ظالم بادشاہ، یہ تو مار ڈالے گا۔ وہ فوراً کھڑا ہو گیا، کہا عالم پناہ
बादशाह को भी लोग आलम पना कहते थे। ये जो आपका मुलजिम है इसे मुझे दे दो, मैं इसे ग्वालियर किला में कैद करके खूब सजा दूंगा। अबू फजल फैजी सोचे कि अरे यार अब तो मज़े की बात है, हम सजा देते, ये हिंदू हो के सजा देगा तो हमारे ऊपर मुसीबत भी नहीं आएगी। और ग्वालियर का वो बादशाह ले करके ग्वालियर किले ले गया, लेकिन उसकी नीयत कुछ और थी। उसकी नीयत ये थी कि ये कोई महापुरुष है, नेक इंसान है, और बादशाह इसे मार डालेगा और हम ले आएंगे तो आराम से रखेंगे, अब बादशाह को शक भी नहीं होगा। इस वजह से वो ले गया और मुजद्दिद साहब को उसने डाला तो जेल में, कैद खाने में डाला तो, लेकिन बड़ी छूट दी उसने। कुछ दिन गुजरा, मुजद्दिद साहब के जाने से पहले उस किले के अंडरग्राउंड कैद खाने में, किला ऊपर है और कैद खाना नीचे है, थोड़ा सा ऊपर की ओर है, बाकी सब नीचे है। 4000 कैदी पहले से बंद थे। कितने? 4000, और सब हिंदू थे, गैर मुस्लिम बड़े बड़े जालिम उस वक्त के हुकूमत के बागी थे। जब उन 4000 लोगों की नज़र मुजद्दिद अल्फसानी और उनके मुरीदों पर पड़ी तो कहने लगे बादशाह पागल हो गया है, इनको क्यों बंद कर दिया, ये तो अच्छे और नेक मालूम पड़ते हैं। अब बताए, एक जालिम आदमी गवाही दे के ये कि नेक लोग हैं, फिर देखा कि वो लोग अजान देते हैं, वज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, सुबह मदरसा लगता है, फिर दीन की बातें होती हैं, फिर मुराक़बा होता है। अब वो घबराने लगा, यार बादशाह कितना बड़ा मूर्ख था कि अच्छे लोगों को भी उसने जेल में डाल दिया। अब वो 4000 कैदी धीरे धीरे मुजद्दिद अल्फसानी के करीब हो गए, उनके साथ बैठने लगे, उठने लगे। ये हाल हुआ कि 1 साल भी नहीं बीता था कि 4000 गैर मुस्लिम कैदी मुसलमान हो गए। और सिर्फ मुसलमान ही नहीं हुए, 2 साल की जेल की कैद की मुद्दत में आपने अपने रूहानी तसर्रुफ से उनमें किसी को हाफिज बनाया, किसी को कारी बनाया, किसी को आलिम बनाया, किसी को सूफी बनाया। सिर्फ यही नहीं, उन 4000 में लोगों को वली भी बना दिया, सबकी जिंदगी बदल दिया। अल्लाह अकबर। अब 2 साल मुकम्मल जब पूरा होने को आया, अब हिंदुस्तान की किस्मत जहांगीर के साथ बदलने को आई। 2 साल की ख़तरनाक कैद मशक्क़त के अंदर जीने के बाद, रहने के बाद, अल्लाह अकबर, अचानक से सरकार मदीने के ताजदार आए ख्वाब में। किसके? जहांगीर के। इसकी किस्मत पलटी और आकर के आका अलैहिस्सलाम ने जहांगीर से कहा कि मैंने तुझे हुकूमत इसलिए दी थी कि तू मेरे बेटे को जेल में डाल दे, सुबह उठकर फ़ौरन रिहा कर दे। अब ये जब उठा तो कमरे में खुशबू ही खुशबू। अब ये घबराया, अब ये पूछने लगा, लोग आसिफ जां वगैरह तमाम वहाँ मौजूद थे, तो पूछा ये ऐसी सी बात है? कहा बस ये बात पक्की मानो कि आका ही आए थे। तो उसकी बीवी नूरजहां, जिसका तसल्लुत हुकूमत पर ज़्यादा था, उसने कहा कि क्या बात है? कहा ऐसी सी बात है। कहा जल्दी रिहाई नामा भेजो। कहा मतलब? कहा देर न करो, हुकूमत चली जाएगी, क्योंकि अब पैगाम उनसे आया है जो सारे कायनात के मालिक हैं, जिनकी शहंशाही सब पर है। फ़ौरन उसने रिहाई नामा लिख करके तेज दौड़ने वाले रफ्तार घोड़सवार से भिजवाया। ग्वालियर पहुंचा। आगरा से ग्वालियर 1 दिन लगा हो या 2 दिन। मुजद्दिद साहब ने उसे पढ़ा और कहा इसे वापस ले जाओ, मैं बाहर नहीं आने वाला। अरे हम जेल में चले जाएं और ये ज़मानत दे दें तो हम तो भाग के आएंगे, जल्दी यार चलो, बड़ी मुसीबत आई, कहाँ फंसे थे हम जो है। मुजद्दिद साहब ने इनकार कर दिया, कहा मैं तेरी शर्तों पर रिहा नहीं होऊंगा, मैं अपनी शर्त पर रिहा होऊंगा। वो फिर लौट कर के आया आगरा, आके कहा ऐसी ऐसी बात है। नूरजहां ने कहा अब देर ना करो, खुद चलो और चल के उनसे पूछो
کہ آپ کی شرطیں کیا ہیں؟ اللہ اکبر۔ اب وہ وہاں سفر کر کے 3 دن میں 4 دن میں جو بھی لگا وہ پہنچا۔ بادشاہ تو بادشاہ، نفاست ہوتی ہے۔ جب وہاں پہنچا، مجدد صاحب کی بارگاہ میں گیا، اور ابھی وہ مسلمان پکا تھا ہی نہیں، لیکن مجدد صاحب کے نورانی چہرے کو دیکھ کے ان کی دستبوسی کی اس نے، اور اس کے بعد کہا حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ بتائیے آپ کی کتنی شرطیں ہیں؟ مجدد الفسانی نے پوری شرطیں لکھوائی۔ ان شرطوں میں کیا تھا آپ سنو۔ مسجدیں دوبارہ آباد ہوں گی، اس میں با جماعت نماز ہوگی، اذان علل اعلان کہا جائے گا، چہرے پر داڑھی رکھی جائے گی، شراب جوا پھر حرام قرار دیا جائے گا، ماں اور بہن سے جو نکاح جائز ہے وہ حرام ہوگا، یعنی جتنی خرافات تھی سب بند کروائی، اور کہا کہ بادشاہ کے محل میں 7 مفتی بیٹھیں گے، بادشاہ کوئی بھی فیصلہ ان مفتیوں کے بغیر نہیں لے پائے گا، ہر شہر میں شہر قاضی اور مفتی شہر ہوگا، یہ سارے قانون بنائے، اور تخت پر دین مصطفیٰ ہوگا، بادشاہ تم ہوگے مگر دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا، قرآن کی تلاوت عام کی جائے گی، صحابہ اور اہل بیت کی شان میں گستاخی ہوتی ہے انہیں قتل کیا جائے گا، انہیں سزا دی جائے گی، کوڑے مارے جائیں گے، مسلمان بچہ پیدا ہونے کے بعد اپنے من سے اپنے دل سے اس کا ختنہ کرائے گا، 12 سال کا باؤنڈیشن ختم ہوگا، سب شرطیں مان لی۔ آخری میں کیا لکھا تھا کہ مجھ سے پہلے جو 4000 بند ہیں وہ بھی میرے ساتھ رہا ہوں گے، اور صرف رہا نہیں ہوں گے، انہیں حکومت میں منصب دیا جائے گا، منظور ہو تو میں باہر آؤں۔ نور جہاں بھی ساتھ میں کہا سب مان لو، جاگیر نے سب مان لیا، اور پھر وہ سب کے سب رہا ہوئے اور گوالیار سے سفر کر کے آگرہ آئے۔ آگرہ میں محل میں مجدد الفسانی کو رکھا، اور مجدد الفسانی کے ہاتھ پر اس نے سچی توبہ کی اور تجدید ایمان اور بیعت کی، اور مجدد صاحب کے مشورے سے دین کو تخت پر لایا، چاروں طرف دین اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ آج جو مسجدوں میں اذان ہو رہی ہے، مدرسوں میں قال اللہ قال الرسول پڑھایا جا رہا ہے، خانقاہوں میں ذکر اللہ ہو رہا ہے، مراقبہ ہو رہا ہے، ان سب پر جس کا احسان ہے وہ حضور مجدد الفسانی کا احسان ہے۔ آج ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ کیا آج سے پہلے آپ نے اتنا سنا تھا؟ نہیں سنا تھا۔ مسجدوں کے امام بھی اللہ ماشاء اللہ 2-4 بزرگوں کا تذکرہ کریں گے، اس کے بعد انہیں کچھ آتا ہی نہیں، تو میں اپنی زبان میں کہتا ہوں کچھا 8 والا 12 کی بات کیا بتائے گا؟ اب پڑھا ہو کچھا 8 تک تو 10 اور 12 میں کون سی کتاب پڑھائے گی بیچارہ، کیا بتائے گا؟ تو یہ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ حضور امام ربانی منور مجدد الفسانی کی ذات کیسی روشن ذات تھی کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہزارے دویم کا مجدد بنایا۔ ایک مجدد ہوتا ہے 100 سال والا، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے 1000 سالہ مجدد بنایا، جن کے 400 سال گزرے، ابھی آئندہ 600 سال باقی ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگاؤ، مطلب 444 ہو گئے، 46 ہو گئے، ابھی 554 باقی ہے۔ اس حساب سے دیکھو تو حضور مجدد الفسانی بنارس آئے تھے، آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ اور کہاں آئے تھے؟ علوی پورہ، جسے کہا کہتے ہیں چتن پورہ، کھوجت کنواں مسجد کا نام ہے نا، چتن پورہ علاقے کا نام ہے۔ مسجد کا اصل نام ہے جہانگیری مسجد، لیکن نام بگاڑ کر اسے لوگوں نے رکھا کھوجت کنواں۔ ارے بھیا کون سا کنواں کھوجتے رہو، ہمیں بتاؤ تو، کیا عقل کی مارے ہو تم لوگ؟ جو حضور امام ربانی مجدد الفسانی جب اکبر بادشاہ کے ساتھ کلکتہ سے لوٹ رہے تھے، تو اس سفر میں
آپ نے گنگا کے کنارے پڑاؤ ڈالا تھا. تو جب آپ نے پڑاؤ ڈالا اور مغرب کا اذان کچھ قریب تھا تو آپ نے کہا کہ میرے وضو کا انتظام کرو. لوگوں نے کہا حضور ندی بہت قریب ہے. کہا میں اس میں وضو کرنے والا نہیں ہوں. اب لوگ چونکیں، یہ کیا؟ ہمارے آپ کے لیے ندی کا پانی پاک ہے. کیا ہے؟ بہتا ہوا پانی ہے. یہی شریعت کا قانون ہے. آپ نے کہا کہ یہ جو ندی ہے یہ اہل حنوط کے نزدیک بڑی معتبر ہے. اہل حنوط کے نزدیک بڑی معتبر ہے اور اسی لیے وہ اس میں نہاتے ہیں. میں اس پانی سے وضو نہیں کرتا. اللہ اکبر. پھر لوگوں نے وہاں سے کتاب میں لکھا ہے کہ غالباً 2 کلومیٹر کا سفر کیا اور وہ یہاں آ کر کے انہوں نے کنواں پایا. مسجد میں کنواں ہے نا، کنواں پایا کہ یہاں ایک کنواں ہے. پھر وہاں سے پڑاؤ اٹھ کر کے آیا اور آپ نے اسی کنویں کے پانی سے وہاں وضو بنا کر نماز پڑھی تھی. پھر جہاں کنواں تھا وہاں آئے اور وہیں آپ نے نماز ادا فرمائی. اور جس جگہ آپ نے نماز ادا فرمائی اسی جگہ کو بادشاہ جہانگیر نے مسجد بنانے کا حکم دے دیا اور اسے جہانگیری مسجد کہا گیا. اس میں جو ممبر ہے نا وہ مغلیہ سلطنت کے مطابق ہے. اب نا 3 سیڑھیوں کا ممبر ہوتا ہے. پہلے 7، 9 اور 11 ہوتا تھا، اس سے کم نہیں. 11 والا شاید آپ کو دیکھنا ہو تو آپ چلے جائیے وہاں گنج شہیدہ میں، 2.5 کنگورا میں بھی غالباً ہے. آپ وہاں چلے جائیے. یہ پرانے جتنے آپ کو ملیں گے. اب مختصر 3 ہی بنتے ہیں چونکہ جگہ نہیں ہے. تو حضور مجدد الفسانی نے جس زمین پر نماز پڑھی وہاں مسجد بن گئی. اب آپ اس سے اندر ایک تو یہ ہوا کہ مجدد الفسانی بنارس آئے تھے، لیکن بنارس آنے سے پہلے مجدد الفسانی نے اپنی مکتوب میں لکھا ہے کہ میں نے ہر ان کا چہرہ دیکھ لیا، ہر ان کا جو میرے ہاتھ پر، میرے خلفاء کے ہاتھ پر، میرے بیٹوں کے ہاتھ پر یا ان کے خلفاء کے ہاتھ پر قیامت تک مرید ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے ان سب کا چہرہ دکھا دیا، ان کا نام بتا دیا، ان کے مکان کو دکھا دیا. تو خوش نصیب ہے کتنے عمران مجددی صاحب کہ 400 سال پہلے مجدد الفسانی نے ان کو دیکھ لیا تھا، ان کے باپ کا نام جان لیا تھا اور ان کے مکان کو بھی دیکھ لیا تھا، اور آج اس میں ذکر مجدد الفسانی ہو. اب آپ اس سے اندازہ لگائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نائب اتم محبوب ولی حضور مجدد الفسانی کا تصرف کیسا تھا کہ 400 سال پہلے کروڑوں کروڑ مریدوں کا چہرہ دیکھ رہے، اس کا نام بھی جان رہے ہیں، اس کے باپ کا بھی نام اور اس کا مکان بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ والوں کے لیے کچھ بعید نہیں ہے. اللہ انہیں طاقت دیتا، ان کی فراست جو ہے وہ دیکھ لیتی اپنی فراست سے وہ کہاں کہاں پر ہے. جو ہے اللہ والوں سے کا ذکر اسی لیے کیا جاتا ہے. اللہ والوں کا جب ذکر ہوتا ہے تو گھر میں خیر و برکت ہوتا ہے. اور مجھے اس بات پر بڑا یقین ہے کہ جن جن گھروں میں مجدد الفسانی کا ذکر ہوتا ہے اس تاریخ سے 1 سال تک رزق میں اللہ تعالیٰ بے پناہ برکتیں نازل فرماتا ہے. اللہ اکبر. وہ حضور امام ربانی منور مجدد الفسانی کی ذات وہ ہے کہ جن سے ملنے خانہ کعبہ عرب سے ہندوستان آیا. آپ کہیں گے ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کعبہ ہندوستان آیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کعبہ کو کہ جاؤ، میرا ایک محبوب بندہ ہے جو حج کو نہیں آ سکا، میرے محبوب کے دین کو بلند کرنے میں رہا، اب تم اس کے پاس جاؤ. اور جب خانہ کعبہ کا دیدار مجدد الفسانی نے کر لیا تو اللہ والوں کی نظر اور ان کی سوچ دیکھو کیسی ہوتی تھی. کہا ہے باری تعالیٰ، آپ اللہ تعالیٰ سے خوب کلام کرتے تھے
کہا باری تعالیٰ کعبے کا تو دیدار کر لیا، زمزم بھی پلا دیتے۔ تو کہا جا تیری خاطر تیرے کنویں سے آب زمزم نکلے گا۔ اب ہندوستان میں آب زمزم نکل رہا ہے، 80% مسلمان کو پتہ ہی نہیں۔ ہم یہاں حاجی لوگ آتے ہیں، زمزم جاتے ہیں پینے کو، تو وہ 100 گرام 20 لیٹر پانی میں ملا کے ہم کو زمزم پلاتے ہیں۔ مانا کہ زمزم کی صفت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اب یہ بتاؤ وہ خالص زمزم تو ہوتا نہیں۔ اگر ہر مسلمان کو پتہ چل جاتا تو 1000 روپیہ خرچہ کر کے جاتا، سرہند سے 5 لیٹر لیا کے اپنے گھر میں رکھے رہتا۔ اب کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہاں زمزم کیسے آئے گا، کہاں عرب، کہاں ہندوستان؟ تو ایک حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر سال محرم کی 10 تاریخ کو سورج نکلنے سے لے کر سورج ڈوبنے تک جن کنووں سے، جن چشموں سے پانی نکلتا ہے وہ سب آب زمزم کا ہوتا ہے۔ اور اس لیے جو اس دن غسل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب ہم کو اگر مولوی لوگ بتا دے تو ہم لوگ تو خوب 2-4 بار نہا لیں، لیکن پتہ ہی نہیں ہے تو کہاں سے بتائیں۔ ہم یہاں ڈھول باجا بجا کے 9 تاریخ کے 10 تاریخ کی رات میں ملیدہ ولیدہ کھا کے پھر سوتے رہتے ہیں، اور صبح اٹھ کے پھر تازیہ کے چکر میں چلے جاتے ہیں اور اپنا کام بھول جاتے ہیں۔ تو مجدد صاحب نے جب یہ بتایا کہ میرے کنویں سے آب زمزم نکلتا ہے تو سب لوگوں نے مان لیا، لیکن ہر دور میں شکی لوگ ہوتے ہیں، انہی کا مرید تھا۔ بتاؤ کہاں عرب، کہاں انڈیا، اکیرے میں سے زمزم نکلتا ہے۔ اسی سال اس کو حج کرنے جانا تھا، مجدد صاحب نے اپنی تسبیح اس کو دے دی کہ یہ تسبیح تم وہاں جب ذکر کرنا تو پڑھنا۔ اس نے کہا جی حضور، چلا گیا۔ اس زمانے میں ہی نہیں، میرے والد جب سن 60 میں حج کرنے گئے تھے تو بتاتے تھے کہ زمزم میں کنواں میں بالٹی ڈال کے ہم لوگ پانی نکالتے تھے اپنے ہاتھ سے، اور پھر زمزم پیتے تھے، لاتے تھے۔ تو جب اس سن 60 میں، تو آج سے 450 سال پہلے کا حال کیا ہوگا؟ تو وہ جو بھی پانی نکالتا، جب یہ نکالتا تو زمزم نیچے چلا جاتا۔ یہ بڑا پریشان کہ یار ہم ڈالتے تو نیچے چلا جاتا ہے۔ ایک دن اس نے غصے میں آ کے اپنا امامہ 5 میٹر 6 میٹر کا کھولا، اب باندھ دیا جو ہے، اب وہ ڈالا رسی میں باندھ کے تو اور نیچے پانی چلا گیا۔ ارے کون نے؟ رومال باندھ دیا اور نیچے چلا گیا۔ اب لگا اس میں جھانکنے، اوپر والے جیب میں تسبیح تھی وہ اس میں گر گئی، اور ہاتھ سے رسی بھی چھوٹ گئی، بالٹی بھی گئی اندر، سب چلا گیا۔ اب یہ بڑا پریشان، بہت لوگوں نے کوشش کی لیکن نکلا نہیں۔ دوسرے ڈول بالٹی پانی سے لوگ نکالتے، یہ لے لیتا، اس کے ہاتھ سے کبھی نہیں نکلا۔ بیچارہ وہاں حج وج مکمل کر کے سالوں بعد ہندوستان واپس آیا، مجدد صاحب سے ملنے۔ مجدد صاحب نے کہا میری تسبیح دے دو۔ کہا حضور یہ تو ایسا واقعہ ہو گیا، اور آپ کی تسبیح بھی گئی، میرا رومال بھی گیا، میرا امامہ بھی گیا، رسی بھی گئی، بالٹی بھی گئی۔ کہا اچھا جاؤ میرے کنویں سے ذرا 1 بالٹی پانی لے آؤ۔ حکم مان کے گیا۔ اب جب اس نے بالٹی ڈال کر کے نکالا تو وہی بالٹی، وہی امامہ، وہی رومال، وہی رسی، وہی تسبیح اس بالٹی میں چلی آ رہی ہے۔ اب یہ بڑا پریشان کہ گرا عرب میں نکلا یہاں، پھر سچی توبہ اس نے کی اور کہا حضور مجھ سے غلطی ہو گئی جو ہے، میں نے مان لیا۔ لیکن پھر بھی آج کے دور میں اعتراض اب بھی ہے۔ تو 4 مرتبہ اس زمزم کے پانی کو عرب کے زمزم کے ساتھ الگ الگ لیبارٹریوں میں ٹیسٹ کرایا گیا، اور لیبارٹری میں جہاں پانی ٹیسٹ ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہیں، یا تو عیسائی ہیں، یہودی ہیں، یا غیر مسلم ہیں۔ تو جرمنی میں ٹیسٹ ہوا تو انہوں نے کہا سیم کوالٹی، سیم پیورٹی، یعنی ہر سیم پروٹین، سب برابر۔ ہندوستان کے حیدرآباد میں ہوا، سب برابر۔ چندی گڑھ میں ہوا، سب برابر۔ یعنی آپ کو ماننا پڑے گا کہ جو زمزم عرب سے نکلتا ہے وہی یہاں سے نکلتا ہے۔ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا، کیونکہ میرے رب کی شان ہے کن اور فیاکون کی، وہ کہتا ہو جا اور وہ ہو جاتا، وہ کہتا ہو جا اور وہ ہو جاتا۔ تو سرکار امام ربانی
मुजद्दिद अल्फसानी का उर्स इसी महीने के 28 तारीख को बड़ी शान व शौकत से शहर सरहिंद पंजाब में मनाया जाता। और 25 तारीख को आला हज़रत का उर्स होता है बरेली शरीफ में। हैं? हाँ नहीं, आला हज़रत का बरेली शरीफ में 25 तारीख को। हाँ, और सरहिंद में मुजद्दिद अल्फसानी का 28 तारीख को। हाँ हाँ, वही शहर से सरहिंद, उसी को सरहिंद कहते हैं। हाँ, और जितने बड़े बड़े मुफ्ती वहाँ जाते हैं आलिम, वो सब खड़े होकर पानी पीते हैं। 3 पानी आप खड़े होकर पी सकते हैं। पहला जमज़म का, दूसरा वज़ू का बचा हुआ पानी। जैसे आप लोटे से वज़ू बना रहे हैं और लोटे में पानी बच जाए तो आप उसे खड़े होकर पी लीजिए। अगर आपका मसाना कमज़ोर है तो मजबूत हो जाएगा। और तीसरा पानी, जैसे आपके पीर ने या किसी बड़े बुज़ुर्ग ने पानी पीकर गिलास में छोड़ दिया और आप उस पानी को पीना चाहते हो तो खड़े होकर ही पिएंगे। तो ये 3 पानी है जो इंसान को खड़े होकर के पीना है। अल्लाह तबारक व ताला के बेशुमार एहसानात हैं कि आज उनका ज़िक्र हुआ मुजद्दिद अल्फसानी का। उनके फ़ज़ल से अल्लाह ताला हमें आपको सुनने सुनाने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमाए। बाक़ी